دجال کا ظہور۔ دجال کب، کہاں اور کیسے ظاہر ہوگا؟ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے یہاں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے سب فتنوں سے بڑا اور ہولناک فتنہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اس فتنے کے متعلق اپنی امتوں کو خبردار کیا ہے۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا شخص ہے، کیونکہ یہ سچ کے ساتھ ہر چیز کو ملا کر جھوٹ بولے گا۔ یہ اول تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار رحیمی فرماتے ہیں، دجال کی 2 اقسام ہیں، چھوٹے دجال اور بڑے دجال۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، مولوی، صوفی دجال ہے، اور بڑے دجال صرف وہی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان سب میں جو حلیہ اس کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوان مرد ہوگا جو دراز قد ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ماتھے پر ق ف ر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا۔ دجال کی حلی نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے آسمان 1/3 اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اور زمین دونوں اپنی پیداوار روک لیں گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی بن جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت پھیل جائے گا، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق سے خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی عام ہو جائے گا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی اس قدر قلت ہو جائے گی۔ دجال زمین میں 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جتنے ہوں گے۔ ان ایام میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہیں جائے گا۔ البتہ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہوں گے جہاں فرشتوں کا پہرہ ہوگا، جس کے باعث وہ ان میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ وہ مدینہ سے باہر دلدلی زمین میں قیام کرے گا، اور مدینہ میں اس وقت 3 زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے آ ملے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ وہ تمام لوگ سخت مشکل، تکلیف اور مصائب میں گھرے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک جنت کہلائے گی اور دوسری جہنم کہلائے گی۔ در حقیقت وہ جس کو جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے جہنم کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی۔ وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔
دجال کے فتنوں سے تنگ آ کر اہل ایمان لوگ دخان نامی پہاڑی میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا گھیرا کر لے گا اور پہاڑ کے گرد جمع ہو جائے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کوئی ایک بھی اس روئے زمین پر زندہ نہیں بچے گا۔